نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية نمبر 1 وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ یہ آپ کی سٹارٹنگ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ جو آیت ہے اس میں ہمزہ سے ایکسٹریکٹ اس کا کیا گیا ہے نام اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْل ہلاکت ہے لِكُلِّ واسطے ہر ہمزہ عیب لگانے والے لمزہ غیبت کرنے والے کی تو واو یا لام جو ہے وہ ہلاکت کے لیے جو روٹ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ہے اور ویل لفظ ہے لکلی واسطے ہر کی بات ہے اور ہمزہ عیب لگانے والے کو کہا گیا جس کا ہا میم زا اس کا روٹ ہے اور لمزہ جو ہے وہ بیک بائٹنگ غیبت کرنے والے کے لیے اور لام میم زا سے نکلا ہے لام میم اور زا سے تو ہمزہ جو ہے بیسیکلی حمزہ اس کا معنی کیا ہے کسی شخص کی کسی حرکت کام یا بات پر تعین و تشنیع کرنا اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ تانا دینا ایک کیسی چیز ہے کس طرح سے دوسرا انسان ڈسٹرب ہوتا ہے ٹھیک ہے خواہ وہ کام تعین و تشنیع کے قابل ہو یا نہ ہو لیکن ٹارگٹ کر کے تعین و تشنیع کی جائے تانا مارا جائے مطلب کہ اچھے الفاظ نہ استعمال کیا جائے کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے نیز یہ تعین و تشنیع زبان سے کی جائے یا آنکھوں کے اشارے سے ہی کام چلا لی جائے اب کبھی کبھار لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات نہیں کر رہے ہوتے وہ آنکھ کے اشارے سے کسی دوسرے کو اشارہ کر کے اس پرسن کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمزہ کے اندر آتا ہے فردر ہم اس کو دیکھیں گے جب انشاءاللہ آیت کو پڑھتے ہیں پھر لمزہ جو ہے وہ اس میں کیا بتائیں گے یعنی کسی کے عیب تلاش کرتے رہنا اور اس ٹو میں رہنا کہ اس کا کوئی کمزور پہلو ہاتھ آ جائے کسی نہ کسی طرح سے اس کی کوئی ویکنس ہاتھ لگ جائے عیب جوئی یا عیب چینی کرتے پھرنا مطلب کہ اس کو عیب اس کا تلاش کرنے کی کوشش کرنا پھر دوسرے سے ایسی باتوں کی غیبت کرنا تو یہ جو ہے آپ کے سامنے لمزہ کے اندر آ رہا ہے اور انشاءاللہ فردر اس کو آگے دیکھیں گے سینٹینس وائز ترجمہ یہ ہوگا کہ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے اور بہت عیب لگانے والے کے لیے پھر آیت نمبر 2 ہے الذی وہ جس نے جمع کیا مالن مال وعددا اور اس نے گن گن کر رکھا ہو اسے ٹھیک ہے جمع جیم میم عین سے جمع سے جیسے ہم اپنا پلس کرتے ہیں اسی طرح سے مالن کیا جو روٹ ہے میم واو لام ہے اور عدد نمبر سے ہی یہ والا آخری لفظ وجود میں آیا الذی جمع مالا وعددا وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا یحسب وہ سمجھتا ہے انا کہ بے شک مالہ اس کا مال یا مال اس کا اخلدہ ہمیشگی بخشے گا اسے مطلب ہمیشگی بخشے گا اسے یحسب سے کیا ہے ہا سین باروٹ مالہ کا گین پہلے بھی ہم دیکھ کر آئے اور اخلدہ خالام دال سے اور اس کا آپ لفظی ترجمہ سے ہٹ کے جب با محاورہ سینٹینس وائز دیکھیں گے تو اس کی آیت کی پھر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی یحسب انا مالہ اخلدہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا یہ یہاں پہ بتانا مقصود ہے کلا ہرگز نہیں لَيُنبَذَنَّ البتہ وہ ضرور ڈال دیا جائے ایک تو لام تاکید کی فارم میں آئے پھر نون مشدد اور پھر دونوں کا ملا کر یہ بھی نہیں کہ صرف وہ ضرور ڈال دیا جائے گا البتہ اور ضرور دونوں لائے گئے اس کے ترجمے کے لیے البتہ وہ ضرور ڈالا جائے گا اور نون با ذا سے یہ نکلا ہے کیسے لائم بدلنا نابادا یعنی کسی چیز کو ردی اور بیکار سمجھتے ہوئے پھینک دینا یا کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے پسے پشت ڈال دینا فل حطامہ میں اب اس سے مراد ہے دوزخ اور کیسی سچویشن ہوگی توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی ٹھیک ہے ہاف اور میم سے نکلا ہے اس کو تو پہلے میننگ میں آپ دوزخ رکھیں اپنے مائنڈ میں ٹھیک ہے اب وہ سچویشن کیسی ہوتی ہے ہاف اور میم والی یعنی توڑنا مروڑنا اور خطام توڑی مڑوڑی ہوئی یا ریزہ ریزہ شدہ چیز کو کہتے ہیں یہ لفظ کسی کو روند کر ریزہ ریزہ کرنے کے لیے آتا ہے مطلب یہ کہ ان دولت کے نشہ میں مست لوگوں کو نہایت حقیر اور ذلیل سمجھ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے دین وی ہیو آیا نمبر 5 وما اور کیا چیز ادراکا بتائے آپ کو ما کیا ہے الحطمہ حطمہ ادراکا جو ہے یہ دال را اور یا سے نکلا ہے اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ حطمہ کیا ہے نارو آگ ہے نون واو را سے اللہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی حمزہ لام ہاروٹ الموقدہ کیسی بڑکائی ہوئی واو قاف اور دال سے ہے نار اللہ الموقدہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے اللہ تی وہ جو تطلع چڑھ آتی ہے طالع عین سے جیسے ہمارا سورج بھی نکلتا ہے ٹھیک ہے علی الافئدہ دلوں پر فا حمزہ اور دال اس کا روٹ ہے وہ جو دلوں پر جھانکتی ہے پھر ہم انشاءاللہ اس کی فردر ڈیٹیلز دیکھتے ہیں نمبر 8 انہا بے شک وہ علیہم ان پر
ٹھیک ہے، مؤصدہ بند کی ہوئی ہے، واو صادر دال سے، یقیناً وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے، فی میں آمدن ستونوں میں، اور عین میم دال سے ستونوں کا روٹ بنے گا، ممددہ لمبے لمبے، ٹالسٹ، میم دال دال اس کا روٹ ہے، فی آمدن ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورۃ الحمزہ جیسے ہم نے پچھلی بار سورۃ العصر پڑھی تھی تو وہ بھی مختصر سورہ، لیکن اس کے اندر بہت ایک ہیوج کائنڈ آف میسج، بہت ہی بڑا ایک میسج تھا وقت کے حوالے سے۔ تو سورۃ الحمزہ قرآن کریم کی ان مختصر مگر انتہائی طاقتور صورتوں میں سے ہیں، جو پھر کیا ظاہر کرتی ہیں؟ انسان کے ظاہر سے زیادہ اس کے دل، زبان، رویے، نیت اور کس کی اخلاق کی اصلاح کی بات کرتی ہیں۔ مطلب اس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان کس چیز کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، انٹینشن کیسی ہے، اور اس کو سوشل ایتھکس آتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ان کی اصلاح کرتی ہے۔ تو یہ صورت صرف کفار کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم پیریڈ میں ضرور یہ نازل ہوئی ہے ان کے لیے، لیکن ہر شخص جو ہمیں یہاں بیٹھا ہے یا جو اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وارننگ ہے ایسی، کہ اگر تو وہ دوسروں کی عزت کو مجروح کرتا ہے تو اسے خیال کرنا چاہیے، کیا وہ انہی آیات کے اندر فال تو نہیں کر رہا؟ عیب تلاش کرنے میں کیا وہ خوشی محسوس کرتا ہے؟ مال کو کامیابی کا سٹینڈرڈ سمجھتا ہے، یا پھر آخرت کو بھول کر دنیا کی جو دوڑ ہے اس میں گم ہو جاتا ہے؟ تو سورۃ العصر ہمیں بتاتی تھی، جب ہم نے پڑھا تھا پچھلے ہفتے لاسٹ فرائیڈے کو، سورۃ العصر نے ہمیں یہ بتایا تھا کامیابی کس چیز میں ہے، اور سورۃ الحمزہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تباہی کن چیزوں میں ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ تو ہمارے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کریکٹر بلڈنگ کرنا، اپنی بھی اور دوسروں کو بھی بہت سافٹ انداز میں بتانا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا، رسپیکٹ کے دائرے میں رہنا ہمیشہ، ٹھیک ہے، اور ہماری سوشل ہونے کے ناطے کیا رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہم نے اپنی جو ہے زبان کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے، کیا ہماری نیچر میں بھی کہیں ایب لگانا تو نہیں ہے، کسی کی ایپ جوئی کرنا، کہیں ہماری نیچر میں بھی تو کوئی بیک بائٹنگ تو شامل نہیں ہے۔ تو مفسرین کے مطابق یہ سورہ جو ہے مکہ کے ان متکبر سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نعوذ باللہ، ان میں ایپ جوئی کرتے تھے، ایپ نکالتے تھے، اور ان کو اپنے اندر کیا تھا کہ وہ مال اور طاقت پر جو ہے وہ فخر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی ان اخلاقی گراوٹوں کا تذکرہ کر کے ان کو سخت قسم کی ڈانٹ پلائی ہے اس سورہ میں۔ کفار مکہ ہر وقت مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، چغلیاں کرتے، غیبت کرتے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے، جو غلطیاں ان کی نظر میں ہوتی ان کی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی کمزوریاں ہیں، ان پر پھر طعن و تشنیع کرتے، اور جو معلوم نہ ہوتی تھی ان کی ڈو میں لگے رہتے تھے۔ تب یہ دیکھیں کہ اگر آج یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو کس قدر عجیب بات ہے نا ہمارے سوچنے کے لیے کہ یہ چیزیں کفار مکہ میں تھیں، اور اس ٹائم کے بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بہترین جماعت صحابہ کرام، اور ان کے ساتھ بیہیویئر کرنے والے کون تھے؟ کفار، مذاق اڑانا، موقع کرنا، چغلی، غیبت اور آنکھیں مارنا۔ ہم کتنے مزے سے آنکھ مارتے ہیں نا بات کرتے ہوئے کسی سے، ہمیں یہ تک نہیں پتا، یہ ایتھکس میں انکلوڈ نہیں ہے۔ پھر جو غلطیاں ان کی نظر میں ہوتی ان پر تو وہ خوب طعنے و تشنیع کرتے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا بالکل شروع میں، اور جو معلوم نہیں ہوتی تھی، جو ویکنس، جو کمزور پہلو ہاتھ نہیں آتا تھا، اس کی ٹو میں لگ رہنا، سسپیشیس بنے رہنا، کیوریس ہو کے پیچھے لگے رہنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مالدار تھے، ان کے پاس دولت تھی، اپنی دولت کے نشے میں مسلمانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر ایسی حرکتیں کرتے تھے، اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی بخیل بھی تھے، مال کو گن گن کر رکھتے تھے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ مال و دولت ہمیشہ ان کے پاس رہے گی، کبھی ان کو موت نہیں آنے دے گا یہ مال۔ کیسی عجیب بات ہے نا! اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر یہ واضح کر دیا کہ ان کی ایسی حرکتوں کا انجام کیا ہے؟ بھڑکائی ہوئی آگ کی صورت میں ہوگا، جس سے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اب اس ٹائم پیریڈ میں جو یہ متکبر سردار ہوتے تھے، جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مذاق اڑاتے، عیب نکالتے، اور اپنے مال اور طاقت پر فخر کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہمیں امیہ بن خلف، الولید بن المغیرہ وہ بھی ملتا ہے، لیکن جمہور مبصرین کے نزدیک یہ سورہ صرف کسی ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے ہر ایسے انسان کے لیے جس میں یہ صفات پائی جائے۔ تو وی ہیو ٹو ڈو ورکنگ آن اس، کہ اگر جو ہمارے اندر ہیں یہ ویکنیسز تو نکل جائیں انشاءاللہ، تو زبان کی حفاظت جو ہے، اس کو آپ کو سمجھنے کے سینٹرل تھیم ہے ہماری سورہ کا، دل کی اصلاح، مال کے فتنے سے بچنا، اور آخرت کی پریپریشن کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی شکل سے زیادہ اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں۔
پھر ہم نے سورۃ العصر میں دیکھا تھا کامیاب کون ہے، اور سورۃ الہمزہ میں کیا بتایا گیا اپوزٹ پہ، ناکام کون ہے۔ تو سمجھ لیں کہ گویا ایک سورت کامیابی کا فارمولا دیتی ہے اور دوسری ناکامی کی ریزنز کو ایکسپلین کرتی ہے کہ وائی یو ول بی فیلڈ، آپ ناکام کیوں ہیں۔ اور یہ سورت پہلے سے کہیں زیادہ آج کے زمانے پہ لاگو ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا موکنگ، میمز اور باڈی شیمنگ کرنا، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، آن لائن بلی کرنا، مطلب ایک تو تھا نا پہلے آن سائٹ بلی ہوتا تھا، اب آن لائن بھی بولنگ ہوتی ہے، پھر گوسپ گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ بیک بائٹنگ ہوتی ہے، اور فیک نیوز کیسے گھومتی ہے آپ کے سامنے ہے، پھر پرائڈ آف ویلتھ کہ کس طرح سے دولت کی جو ہے اس کے پراؤڈ ہونا، کہ میرے پاس اتنا پیسہ، وہی والا جو زمانہ جاہلیت میں یا کفار کے اندر تھی کہ میرے پاس اتنا پیسہ اور گن گن کے رکھوں میں، بخیل بھی بن جاؤں، گن گن کے رکھوں اور لگاؤں بھی نہیں۔ اور پھر اس کے اگلا جو ہے، جب آپ کے پاس پیسہ آ گیا، پرائڈ آف ویلتھ آ گئی، اگلی بات ہوتی ہے جی یہ جو لگژریز آپ کے پاس موجود ہے نا، اس میں کمپیٹ کرنا، اس میں کمپٹیشن کرنا۔ یہ ساری کی ساری اگزامپل جو ہیں ہمیں آج معاشرے میں زندہ اور تازہ تازہ ہر جگہ ملتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو عیب نکالتا ہے اور تانا دیتا ہے۔ اب میں نے بہت آسان الفاظ میں سے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ویل، شدید ہلاکت، تباہی، جہنم کی سخت سزا۔ اور کس کے لیے؟ ہومزا، کیسا شخص؟ وہ شخص جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرے، غیبت کرے، اشاروں سے ذلیل کرے اور کردار کشی کرے۔ پھر لومزا، وہ شخص جو سامنے تانے دے، ان فرنٹ آف یو، کیا میں تو حق بات منہ پہ کرتی ہوں۔ حق، آپ کو پتا ہے کہ ایک انگلی اگر کسی کی طرف اٹھ رہی ہے نا، تو چار انگلیاں اس ہاتھ کی آپ کی اپنی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ کس قسم کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم کسی دوسرے سے کہیں جی میں تو حق لگی بات کرتی ہوں، میرے سے تو نہیں ہوتا کہ میں یہ نہ کروں وہ نہ کروں۔ تو دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہم ہوتے کون ہیں ججمنٹل ہونے والے؟ تو وہ شخص لومازہ میں کون ہے؟ جو تانے دے سامنے، پیچھے والے میں ہومازہ میں کیا تھا؟ پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہا تھا۔ جیسا ایک کمپیریزن چیک کریں، وہ غیبت کر رہا تھا ہومزہ والا، اور لومزہ والا شخص کیا کر رہا ہے؟ مذاق اڑا رہا ہے۔ ہومزہ والا اشاروں سے ذلیل کر رہا تھا، اور لومزہ والا زبان سے تکلیف پہنچانے میں کوئی خاطر نہیں لاتا کسی کی بھی۔ اور ہومزہ میں کردار کشی کر رہا تھا، لومزہ میں طنز بھی انکلوڈ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت کا آغاز کسی عبادت کے حکم سے نہیں دے رہے ہمیں کہ اس کا آغاز میں نے اس طرح سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اخلاق سے کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اگر نماز پڑھنے والا بھی دوسروں کو ذلیل کرتا ہے تو اس کا اخلاق اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ آج کا ہمزہ جو ہمارے سوشل میڈیا چینلز ہیں، اس پر کیا ہم بھی لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ میں بار بار نام نہیں لوں گی، ان کے نام جائے، ہمارا ٹائم جائے گا۔ کیا ہم بھی میمز بناتے ہیں؟ کیا ہم بھی ایسی ویڈیوز وائرل کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ لگ جائے کسی بیچارے بندے کی، جو کہ اس کے لیے شرم کا باعث ہو؟ کیا ہم کسی کے کومنٹ سیکشن میں جا کر ہومزہ کی شکلوں کو اڈاپٹ کر کے اس بیچارے بندے کو انسرٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم تو طنزیہ جملے پاس نہیں کرتے؟ نک نیمز تو نہیں رکھے ہوئے ہم نے جو کسی کے لیے باڈی شیمنگ ہو؟ کتنا موٹا ہو گیا ہے یہ، کتنی موٹی ہو گئی ہے یہ، اسے کچھ آتا نہیں ہے، یہ تو جاہر ہے، فلاں فلاں فلاں، ایسے جملے، یہ سب اللہ کے نزدیک معمولی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور بہتر اللہ کے نزدیک وہی ہے جس کا تقوی سب سے بہتر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، میں روزانہ کتنے لوگوں کو اپنی زبان سے زخمی کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ کیا میں کسی کی نقل اتارتی ہوں؟ کیا میں طنزیہ جملے بولتی ہوں؟ کسی کی شکل پہ تبصرہ کرتی ہوں؟ ہمیں اپنی عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے اور دوسرے کی عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ زبان ہماری بہت چھوٹی سی ہے، ایک ہی ہے ہمارے منہ میں، لیکن یہی انسان کو جنت بھی دلا سکتی ہے اور جہنم۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور اسے بار بار گنتا رہا، کیپ کاؤنٹنگ اٹ اگین اینڈ اگین۔ تو اسلام مال کے خلاف نہیں ہے، اسلام سمپلی کس چیز کے خلاف ہے؟ مال کی غلامی کے خلاف ہے۔ اور اس آیت میں اس بندے کی پکچر پورٹری کی جا رہی ہے جس کی پوری زندگی کا مقصد صرف مال، مزید مال، مزید مال، مطلب بن جائے بس۔ اس کی گفتگو، اس کی کانورسیشن بھی مال، اس کی سوچ میں بھی مال، اس کی دوستی میں بھی مال، اور اس کا عزت کا معیار بھی مال، اور وہ یہی سوچتا رہے مال مال مال، چاہے تعلقات ہوں، ٹھیک ہے، چاہے تعلقات ہوں، چاہے اس کی اپنی کسی کے ساتھ کسی بات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی فرینڈشپ بھی اس مفاد کے
حوالے سے ہو کہ مال زیادہ ملے گا، اور اگر کسی کو عزت بھی کر رہا ہے تو اس میں کیا، عزت کا معیار بھی اس نے مال کے اندر ہی رکھا ہے کہ کوئی جتنا زیادہ امیر ہوگا اسی لیے اتنا زیادہ وہ ہائی کیلیبر ہائی پروفائل شخص ہوگا اس کے لیے۔ تو ہر وقت بینک بیلنس دیکھنا، انویسٹمنٹ ہی زندگی بن جانا، ہر چیز اسٹیٹس سمبل بن جانا، دوسروں کو صرف ان کی فائنینشیل پوزیشن سے جانچنا، یہ ہیں وہ چیزیں جو اخلاقی گراوٹ پیدا کرتی ہیں۔ مال برا نہیں ہے، مال کا دل پر حکومت کرنا برا ہے۔ مال ہاتھ میں ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، دل میں ہونا آزمائش ہے۔ کہیں اتنا تو نہیں ہے مال کہ میرے دل میں جا کے کھپ گئے اور میں گن گن کر سنبھالے جا رہی ہوں، اسے گنے جا رہی ہوں، سنبھالے جا رہی ہوں، گنے جا رہی ہوں، سنبھالے جا رہی ہوں۔ جتنا میں نے اپنے اوپر لگا لیا وہ میرا، اور جب میں نے چھوڑ جانا ہے وہ میرے وارثوں کا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو مال ہاتھ میں ہونا تو آپ نے کس نے، آپ نے خرچہ کرنا ہے، الحمدللہ اٹس اے بلیسنگ، لیکن دل میں ہونا اٹس اے آزمائش، اٹس اے ٹیسٹ۔ اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیا سورۃ القصص میں مینشن ہے، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا میں اپنا جائز حصہ بھی نہ بھولو۔ اور پھر فردر حدیث مفہوم کیا ہے، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ واٹ از فار اس ان دس آیت، کیا میری خوشی اللہ کی رضا سے وابستہ ہے یا صرف مال سے؟ ہر ماہ کوشش کریں ہم ایک صدقہ مقرر کر دیں، یا تو ڈیلی بیسس کا، یا پھر ہر ماہ ہم نے سوچ رکھا ہو کہ اتنا دینا ہے، ویکلی دینا ہے، جتنے عرصے بعد بھی دینا ہے، منتھلی، ویکلی، ڈیلی۔ یہ وہ چیزیں جو مال سے محبت کم کرے گی۔ جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہے، خود ہی اپنے کیریکٹر پر کام نہیں کرنا، اپنے سے وابستہ لوگوں کے کیریکٹر پر بھی کام کرنا ہے، کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے۔ اینڈ سب سے پہلی چیز جس کا خیال ہونا چاہیے، کماتے وقت حلال اور حرام کی تمیز موجود ہے۔ سورس آف ارننگ از حلال اور حرام، ویلتھ از اے سروینٹ ناٹ اے ماسٹر۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ مال خادم ہونا چاہیے ہمارا، مالک نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے پاس سورۃ الحمزہ کی پہلی دو آیات ہم نے ابھی کنکلوڈ کی، جو دو بنیادی ڈیسیزز کے بارے میں بتا رہی ہیں، جو دو بنیادی بیماریوں کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ نمبر ون، کہ زبان کا گناہ، جو گناہ ہے وہ کیا ہے، غیبت ہے، تانا ہے، مذاق ہے، کردار کشی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، دل کا گناہ کیا ہے، مال کی محبت اور دنیا کو اصل مقصد بنا لینا۔ اگر انسان اپنے دل اور زبان کی اصلاح کر لے تو اس کی شخصیت، گھر، معاشرہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بہتر ہونے لگتے ہیں، الحمدللہ۔ اسی لیے اسی پرپس کے تحت ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں۔ اب ہم اپنے 3 to 5 تک کے چنک کو جا کر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ پہلے تو ہم نے دو روحانی بیماریوں کو سمجھا، کہ زبان کی بیماری عیب جوئی، تانا، غیبت ہے، بیک بائٹنگ وغیرہ، دوسری دل کی بیماری مال کی محبت۔ اب قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے ان دونوں بیماریوں کے نتیجے کہ کیا ہے، نتیجے کیا ہے، ان کو بیان کر رہے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب وہ گمان کرتا ہے، وہ سمجھ بیٹھا ہے، اخلدہ اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت صرف ان لوگوں کی بات نہیں اس میں کی جا رہی، اس آیت میں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی مریں گے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کی اصلاح کر رہی ہے جو اپنی اصل حفاظت اللہ کی بجائے دنیا کے اسباب میں تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ انسان کا ایک بہت بڑا ایلیوژن، جسے دھوکہ کہتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میری انشورنس ہے، میں محفوظ ہوں۔ بھئی آپ کی انشورنس کیا کرے گی جب ملک الموت نے آ کے آپ کو لے جانا ہے؟ میرے تعلقات، میرے کانٹیکٹس مضبوط ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ I have thousands of people in my contact list۔ جس وقت ملک الموت نے لے کے جانا ہے ہمیں، کون سا کانٹیکٹ کام آئے گا؟ قبر میں ہمیں لٹا کے سارے گھر والے واپس آ جائیں گے، کس کانٹیکٹ نے کام آنا ہے، کس انشورنس نے پروٹیکٹ کرنا ہے، کس پیسے نے بچانا ہے؟ ویئر وی آر، کہتے ہیں نا پیچھے آیت سورہ گزری، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم سے پوچھ رہے تھے تم کدھر جا رہے ہو؟ کیا میری طاقت، میرا عہدہ، میری شہرت ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے؟ جس وقت آخری سانس اور آخری دھڑکن بند ہو جانی ہے نا، اسی وقت اس پرسن کا نام لینا بند کر دیا جاتا ہے، پھر اسے کیا کہا جاتا ہے، میت۔ سو وٹ از دا فائنل کنکلوژن؟ یہ سب وقتی ہیں، ٹیمپریری ہیں، اور باقی رہنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ مال انسان کو کن چیزوں سے نہیں بچا سکتا؟ مال نہیں روک سکتا ہماری موت کو، ہمیں کوئی بیماری آ پکڑے اللہ نہ کرے، بڑھاپا کیا رک جائے گا ہمارے مال سے؟ کیا قبر میں سب چھوڑ کے آ نہیں جائیں گے؟
ایک دن قبر ٹھکانا بننی ہے نا. ابھی تو الحمدللہ اس کے اوپر زندگی جی رہے ہیں. ایک وقت آئے گا جب ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا. قیامت سے بچائے گا ہمیں یہ پیسہ جو ہر وقت ہم گن گن کے رکھتے ہیں، مال مال کرتے ہیں؟ حساب میں آسانی کرے گا کہ اللہ کی رحمت بچائے گی یا یہ مال بچائے گا؟ اور اللہ کا جو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا یا خلاف، اللہ نہ کرے. اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. تو کتنے ہی ارب پتی ہیں، کتنے ہی کھرب پتی ہیں جو دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے. ان کے بینک اکاؤنٹس یہی کے یہی رہ گئے ہیں. ہم روز دیکھتے ہیں اپنے سامنے جنازے اس دنیا سے جاتے اپنے پیاروں کو، پھر بھی ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آج لوگ اپنی پوری زندگی صرف یہ بنانے میں لگا دیتے ہیں کہ کتنا بڑا گھر ہے میرا، کتنی بڑی گاڑی ہے میرے پاس، میرا لائف سٹائل فل لگژریس لگژری بیسڈ ہوا ہے یا نہیں، میرے پاس پیسہ جو ہے اس سے بڑھ کر ہے یا نہیں، میری سیلری میرا ڈیزگنیشن اس سے ہائی ہے یا نہیں. یہ بھول جاتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیریکٹر اور کیریئر اور آخرہ اور ایسٹس میں فرق ہے. کیریکٹر ہمیشہ رہنا ہے. جو آپ نے اپنے کیریکٹر میں اڈاپٹ کیا، آپ اس کیریکٹر کی بیس پہ اس دنیا جو کہ دارالعمل ہے اس میں کام وہ کریں جو اللہ کو پسند ہے اور اپنی دارالجزا کو بہترین بنا رہے ہیں. ہمیں کس چیز کی فکر ہے، کیریکٹر کی، کیریئر کی، یا آخرہ کی؟ ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں نا کہ اگر آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے پوچھیں تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کتنی پیاری آیتیں ہیں سورہ رحمان کی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین پر جو بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو کیسی ہے، جو عظمت اور بزرگی والی ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے مفہوم ایسے کہ انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ حقیقت نے اس کے مال میں سے صرف وہی اس کا ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم ہو گیا، یا پہن لیا اور پرانا ہو گیا، یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا وہی اس کے لیے باقی رہ گیا. تو مال حفاظت نہیں دیتا، اٹس ناٹ اے سورس آف پروٹیکشن. اللہ حفاظت دیتا ہے، اللہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. ہر نعمت پر ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. روزانہ کم از کم ایک نیکی اس نیت سے کریں کہ یہ میری آخرت کے لیے ہے انشاءاللہ. اور مال کو مقصد نہیں بنائیں، بس ذریعہ سمجھیں کہ زندگی گزارنے میں مال ہمیں چاہیے، ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو. اور صدقہ اپنے بجٹ کا ہمیں حصہ بنانا چاہیے. وہ ان لوگوں کا حق ہے جن کے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے مال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ دو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرو. ہمیں اپنا ایویلویشن کرنا چاہیے کہ میری سب سے بڑی فکر کیا ہے، اللہ کی رضا یا صرف اور صرف فائنینشل گروتھ کہ میرا مال بڑھتا چلا جائے. دین آیا نمبر 4، کلا لینبذن فی الحطمہ. ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا. اور یہ کلا جو ہے آپ کو پتا ہے قرآن کا بہت طاقتور لفظ ہے. ہرگز نہیں مطلب تمہارا خیال بالکل غلط ہے، مال تمہیں بچا نہیں سکتا. اور لا بدن اسے عزت سے نہیں بلکہ زور سے پھینکا جائے گا. یہ لفظ انتہائی ذلت کو شو کرتا ہے، انتہائی ذلت کو ظاہر کرتا ہے. جس شخص نے دنیا میں دوسروں کو حقیر سمجھا، قیامت میں وہ خود حقیر بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر. الحطمہ آپ کے سامنے ہا طا میم سے یہ بنا ہے. اور جو ہا طا میم کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا، توڑ دینا، کچل دینا، چورا چورا کر دینا. جہنم کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کے غرور، اس کے تکبر، اس کے جھوٹے اعتماد اور گناہوں کو توڑ کر رکھ دے گی. ہم دنیا میں دوسروں کے دل توڑتے ہیں، جہنم انسان کے غرور کو توڑے گی. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے بتاتے ہیں، وما ادراک ما الحطمہ، کیا ہے اور تمہیں معلوم ہی کیا ہے نا کہ یہ حطمہ ہے کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا نا، جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. جس کے دل میں رائی، آپ کو پتہ ہے کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے رائی کا دانہ، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ پاک نہ کر دے یا معاف نہ فرما دے. تو ہمارے لیے اس آیا میں لیسن اسپیشلی کیا ہے کہ کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھ، کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں، ہمیشہ بی ہمبل، عاجزی اختیار کریں. عزت اللہ دیتا ہے، مال سے عزت نہیں ہوتی. پھر دیکھیں، وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا جانے کہ حطمہ کیا ہے.
جب قرآن یہ فرماتا ہے نا وما ادراکا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ایک ایسی حقیقت بیان ہونے والی ہے جو انسانی تصور سے بھی زیادہ عظیم یا ہولناک ہے. اور آپ کے سامنے یہ اسلوب ہمارے پاس سورۃ القاریہ میں بھی آیا، الحاقہ میں جب پڑھیں گے تب انشاءاللہ آ جائے گا، لیلۃ القدر، سجین، الحطمہ. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی توجہ پوری کی پوری اپنی طرف چاہتے ہیں کہ وہ یہ جانے اب پھر وہ یہ کیا چیز ہے. دنیا میں ہم آگ سے ڈرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں ڈرتے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہم کرتے چلے جائیں گے نا تو آخرت میں ڈبو دیں گے ہم، حالانکہ گناہ ہی ہمیں اس آگ کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جہنم کی کیفیت نہیں بتائی، پہلے سوال پیدا کیا تم جانتے بھی ہو کہ وہ کیا ہے؟ وما ادراک مل حطمہ. انداز دیکھیں تاکہ دل پورا کا پورا ہمارا ٹھک جائے، توجہ پوری کی پوری اس طرف آ جائے. یہ قرآن کا انداز ہے تربیت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز ہوا کرتا تھا، اور ہمیں بھی اس انداز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہم اگر ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کرتے نا، اگر ہم یہ عہد نہیں کرتے کہ میں کسی کی عزت پر حملہ نہیں کروں گی، میں کسی کی کامیابی سے جیلس نہیں ہوں گی، میں مال کو اپنی آئیڈینٹی نہیں بناؤں گی، میں روزانہ صدقہ یا کوئی نیکی آخرت کے لیے کروں گی، میں ہمبل رہوں گی، تو تو ہی ہمارے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی. تو ہم نے یہ 3 آیات دیکھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک حقیقت کو واضح کیا کہ مال انسان کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھ سکتا. غرور اور مال پر اعتماد انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور حقیقی حفاظت صرف اللہ کی اطاعت، حسن اخلاق اور آخرت کی تیاری میں ہے. تو سورۃ الحمزہ بیسیکلی دل کی بیماریوں کا ٹریٹمنٹ ہے. جو شخص اس صورت پر عمل کرے نا وہ دوسروں کی عزت، مال کو امانت سمجھے گا، اور ہر وقت اللہ کے سامنے جب اس کو جواب دہی کا احساس ہوگا نا اس کے اندر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غلط قسم کا جو ہے وہ بیہیویئر اڈاپٹ کرے. دین آیا نمبر 6 دیکھیں، نار اللہ الموقدہ. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ، اللہ کی آگ، یہ نسبت، یہ ایڈیشن اس آگ کی شدت، ہیبت اور عظمت کو ظاہر کر رہی ہے. الموقدہ، ہمیشہ بڑھتی رہنے والی، کبھی بجھنے والی نہیں ہے. تو دنیا کی آگ کیسی ہے؟ پانی سے بجھ جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، انسان اس سے بچ بھی سکتا ہے، لیکن جہنم کی آگ اللہ نے خود بھڑکائی ہے، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اس سے کوئی فرار نہیں ہوگا. دنیا میں انسان دوسروں کے دل جلاتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے ایسی آگ دکھائیں گے جس کی حقیقت دنیا کی آگ سے بالکل مختلف ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں بھی آتی ہے عموماً، اور صحیح مسلم میں بھی، اور مفہوم ہے کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے. اگر دنیا کی آگ چند سیکنڈ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوتی؟ تو اس وجہ سے گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے. ہر گناہ جہنم کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. دین آیا نمبر 7، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی. کیسی ہے یہ؟ جو دلوں تک جا پہنچے گی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آگ جسم کو جلائے گی، بلکہ فرمایا دلوں تک پہنچے گی، دلوں تک جا کے گی. کیوں؟ اصل گناہ دل میں پیدا ہوتے ہیں. جتنی بیماریوں کا ذکر کر رہے ہیں ہم، تکبر، حسد، کینہ، غرور، بخل، ریا، نفرت، یہ دیکھیے یہی زبان اور عمل سے ظاہر ہوتی ہے نا. پھر لہٰذا کیا بتایا گیا؟ سزا بھی دل تک پہنچے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب. کیا بتایا جا رہا ہے کہ سن لو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ درست ہو، صلح الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے، واذا فسدت، اور جب وہ خراب ہو تو فسد الجسد کلہ، پورا کا پورا. اور جب پہلی بات کیا کی؟ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا، جب وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا، خبردار، وحی القلب، اور وہ سن لو وہ دل. آج دنیا فیس کیئر پر بہت خرچ کرتی ہے لیکن ہارٹ کیئر، روحانی دل کی صفائی پر بہت کم توجہ دیتی ہے. تو آج میرے دل میں ہمیں چیک کرنا ہے، ڈیلی بیسس کا ایک ہارٹ چیک ہونا چاہیے ہمارا، کہ آج میرے دل میں حسد تو نہیں ہے کسی کے لیے، یا میں جیلس تو نہیں ہوں کسی سے. قرآن وہ جو حدیث میں بھی آتی ہے نا، حدیث لا تحاسدو،
کیا کرو؟ ایک دوسرے سے جلس مت ہو. اور تکبر تو نہیں ہے میرے اندر، میں کسی سے نفرت تو نہیں کرتی، کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کوئی بغض تو نہیں. انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ ہر طرف، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. دنیا میں انسان دروازہ کھول سکتا ہے، کھڑکی کھول سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، لیکن جہنم میں نو ایگزٹ، نو ایسکیپ، نو ریسکیو. جہنم میں کوئی ایگزٹ نہیں ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں، اور کوئی ریسکیو نہیں ہے کہ وہاں ڈبل ون ڈبل ٹو آ جائے اور آپ کو بچا لے گی. دنیا میں ہمیں توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول کر رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے. قیامت میں یہ دروازہ بند ہو جائے گا. آج توبہ آسان ہے، کل شاید موقع نہ ملے. پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں، لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ وہ آگ ان پر بند ہوگی. یہی تب سے اب تک آگ کا سلسلہ چلتا آ رہا. تو کیا بتاتی ہیں اس میں ہمیں اسکالر؟ کہ جہنم کے دروازے بند ہوں گے، بڑی بڑی سلاخیں ہوں گی، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا. یہ منظر ہمیں صرف جسمانی قید نہیں بلکہ مکمل ہوپ لیسنس کی تصویر شو کر رہا ہے. ہر طرح کی بے بسی ہمارے سامنے سورۃ الحمزہ کی 9 آیات آئیں، مگر یہ انسان کی پوری شخصیت کا محاسبہ کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلی میں دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ زبان کی اصلاح کر لو، غیبت، مذاق، تانا چھوڑ دو، بی ریسپیکٹفل. نمبر 2، حسد نہ کرو، تکبر ختم کرو، کینہ باہر نکالو، نہیں رکھو کسی کے بارے میں، اخلاص کے ساتھ ملو. نمبر 3، کیا کرو؟ مال کو مقصد نہ بناؤ، حلال کماؤ، صدقہ کرو، رب کے شکر گزار رہو. پھر اگلی جو آیات ہیں یہ آگے 4 سے آن ورڈ اینڈ تک جاتی ہیں. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کی تیاری کر. ہر عمل سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا یہ اللہ کو پسند ہوگا. تو یہ آج اس سورہ میں جو ہمیں کریٹیکلی سوچنا ہے وہ یہ کہ زبان جنت بھی دلا سکتی ہے، جہنم. اور ہر مذاق جائز نہیں ہوتا. غیبت کیسا ہے؟ غیبت کا عمل، غیبت جو ہے وہ خاموش زہر کی طرح ہے، اور کسی کا دل ہمیں نہیں توڑنا. حسد کیا کرتا ہے؟ ایمان کو کمزور کرتا ہے. اور تکبر جو ہے نا اسے منع کیا گیا تو وہ شیطانی صفت ہے. مال اللہ نے جو ہمیں دیا ہے امانت ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، برکت بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت پر شکر گزاری کی توفیق عطا کرے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہر لمحہ کہ دنیا عارضی ہے، موت یقینی ہے، اور قبر سب کی جگہ بن کر رہنی ہے. اور تب اس کے بعد پھر حساب بھی ہونا ہی ہونا ہے. ہر لفظ لکھا جا رہا ہے. سوشل میڈیا بھی اعمال نامے کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے اگر ہم اس پہ اخلاق سے گری ہوئی چیزیں کچھ بھی کر رہے ہیں. تو کردار ڈگری سے زیادہ قیمتی ہے. ڈگری از ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ، ہاؤ مچ یور کریکٹر از مسٹ بی گڈ، کہ وہ اچھا ہونا چاہیے. your کریکٹر، مائی کریکٹر، your کریکٹر، our کریکٹر should be good, no compromise at all. اور جو سب سے بڑی بات جو ہم نے زبان کی بھی پڑھی، باقی چیزیں بھی پڑھی، تو جب ایک انسان اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے اندر نرمی نہ آئے؟ تو نرم گفتگو کرنا ضروری ہے. توبہ میں ہم کبھی دیر نہ کریں، جیسے ہی گناہ ہو فوراً اللہ کی طرف پلٹیں، دل کو روز صاف کریں. ہر ایک کے حوالے سے ہمارا جو اسلوب ہو رسپیکٹفل ہو، عزت والا ہو. کسی کی کامیابی پر ہمیں خوش ہونا سیکھنا چاہیے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے. روزانہ سورۃ الحمزہ پڑھیں جب تک کہ ہم اپنا محاسبہ کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، آمین. وَأَصْلِحْ قُلُوبَنَا، اے اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں چھوٹی مختصر اور پھر مائنڈ اپ کرتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے نفسوں کو پاکیزہ بنا دے. بے شک تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے. اور اس سورہ کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو غیبت، چغلی، مذاق اڑانی، تانا دینی اور جھوٹ سے محفوظ فرما، اور ہماری گفتگو کو خیر، نرمی اور اپنے ذکر کا ذریعہ بنا دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنائے، نہ ہی ہمارے علم کی آخری حد بلکہ آخرت کو ہماری سب سے بڑی فکر بنا دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرمائے، اسے اپنی اطاعت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے دلوں میں مال کی محبت نہ بسائے بلکہ اسے ہمارے ہاتھوں میں امانت بنائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو نیکی پر شکر کرتے ہیں، گناہ پر فوراً استغفار کرتے ہیں، اور تکلیف پر صبر کرتے ہیں، اور طاقت ملنے پر معاف کرنے والے ہوتے ہیں. اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں الحطمہ کی آگ سے پناہ عطا فرمانا،
ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرمانا، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔